زندگی میں لطف و رحمت چاہیے، زندگی میں لطف و رحمت چاہیے، زندگی میں لطف و رحمت چاہیے، حشر میں مولا شفاعت چاہیے، حشر میں مولا شفاعت چاہیے۔ کب مجھے اجر عبادت چاہیے، کب مجھے اجر عبادت چاہیے، ہوں برا رحمت ہی رحمت چاہیے، ہوں برا رحمت ہی رحمت چاہیے۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام خوشبو حسان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر اتوار کی شب کم و بیش رات 10 بجے سے 11 بجے تک۔ ان شعراء کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک سلسلہ ہے خوشبو حسان کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کو اپنا شعار بنایا، منظوم عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں نظر کی، اپنے شعر کہنے کی صلاحیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آج ایک ایسے ہی شاعر کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ہندوستان کے شاعر اور بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت جو عالم دین بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، شاعر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولانا عبدالہادی قادری بدایونی آج کے اس پروگرام خوشبو حسان کا موضوع ہیں، جنہیں ہم عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کریں گے۔ ان کی شاعری کے کلام کے محاسن کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، ان کے فن کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہمارے درمیان موجود ہیں، میں تعارف کرانا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام کے مہمانوں کا۔ ہندوستان سے آئے ہوئے ایک فاضل نوجوان جو علم و فضل کے بھی حامل ہیں اور علم و ادب اور شعر و سخن سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے، خود شعر کہتے بھی ہیں اور خوبصورت کہا کرتے ہیں اور شعر پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ ممتاز شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے مولانا اسید الحق صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جامع نور کے چیف ایڈیٹر اور شعر و ادب کے حوالے سے ایک گہری نظر رکھنے والی شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا خوشتر نورانی صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ خوش آواز، خوش انداز، خوش گلو ثناخواں ذوالفقار علی حسینی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، آغاز کرتے ہیں عبدالہادی صاحب کے ایک کلام سے، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ زمانہ جس سے تابندہ ہے وہ شمس دوحا تم ہو، زمانہ جس سے تابندہ ہے وہ شمس مٹے گی آج کفر و جہل کی ظلمت، زمانے
زمانے سے مسافے بدر میں نور خدا جل آزما تم ہو، زمانہ جس سے تابعدار ہے وہ شمس و ضحیٰ تم ہو، زمانے بھر کو ہے اقرار اللہ شاہد ہے، زمانے بھر کو ہے اقرار اللہ شاہد ہے، وہ جس نے کر دیا ہے حق رسالت کا ادا تم ہو، وہ جس نے کر دیا ہے حق رسالت کا ادا تم ہو، کرم سے اپنے ہادی کو وہیں رکھنا، جگہ مولا فقیر قادری اچھے میاں غوث الورا تم ہو، زمانہ جس سے تابعدار ہے وہ شمس و ضحیٰ تم ہو۔ مولانا عبدالہادی قادری بدایونی کا اصل نام محمد عبدالہادی ہادی تخلص کیا کرتے۔ 13 رجب 1331 ہجری بمطابق 1913 عیسوی میں بدایون یو پی بھارت میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ والد گرامی کا نام محمد عبدالقدیر۔ آپ نے تعلیمی مراحل اپنے آبائی مدرسہ قادریہ میں ہی طے کیے۔ اساتذہ میں والد ماجد کے علاوہ مفتی حبیب الرحمن اور مولانا عزیز احمد کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ مدرسہ قادریہ، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد اور نظام کالج حیدرآباد دکن سمیت مختلف اداروں میں عربی ادب کے استاد رہے۔ 1978 عیسوی میں نظام کالج حیدرآباد دکن کے شعبہ عربی سے استاد ادبیات عربی کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ جید اور وسیع المطالعہ عالم دین ہونے کے علاوہ عربی ادب ان کا خاص میدان تھا۔ عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں کے قادر الکلام شاعر اور صاحب طرز انشا پرداز تھے۔ 11 محرم الحرام 1415 ہجری بمطابق 22 جون 1994 میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ درگاہ قادری بدایون ہندوستان آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ اسید صاحب، ایک شخص جو عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں شعر کہتا ہو، اور زبان ایک میڈیم ہوتی ہے، ایک پیرایا ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنی فکر اس زبان کا سہارا لے کر اسے قلم کے ذریعے کاغذ پر منتقل کرتا ہے۔ عربی زبان میں کرنا، جو کہ ایک فصیح فصاحت کے حوالے سے ایک بہت شہرت رکھتی ہے، بہت مشکل نہیں ہے ایک شخصیت میں یہ تینوں چیزوں کا جمع ہو جانا، تین زبانوں میں کہنا؟ جی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا یہ اردو شعراء میں ہادی صاحب کا ایک ایسا امتیاز ہے کہ اگر وہ ایک طرف اردو کے صاحب طرز شاعر ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی کے بھی اسی پائے کے وہ شاعر ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کا اصل میدان تو عربی ادب تھا، تو انہوں نے اس شاعری سے
کے بھی تجربات سے استفادہ کیا ہوگا یقیناً. ہم کلام دیکھتے ہیں ان کا, تو انہوں نے اپنے اردو کلام میں اپنے عربی مطالعے اور اپنے فارسی مطالعے سے بھی کافی تجربہ حاصل کیا, اور وہ خوبیاں, وہ محاسن جو عربی یا فارسی کا خاصہ ہیں, ان کو انہوں نے وہاں سے منتقل کر کے اردو میں برتا. تو اس معنی کر ہادی صاحب کے کلام میں یہ ایک خصوصیت میں کہوں گا کہ انہوں نے اپنے وہ عربی اور فارسی کے تجربات کو اردو زبان میں منتقل کیا, اور ایک یعنی عمدہ اور اعلیٰ معیار کی شاعری ہمارے سامنے موجود ہے. صحیح. خوشتر صاحب, ایک تو انسان کہا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ سطریں لکھنی ہیں تو کئی ہزار سطریں اس کے لیے پڑھنی پڑیں گی. اسی طرح شعر کا معاملہ ہے کہ آپ ایک شعر لکھنے جا رہے ہیں تو اس کو کئی اشعار پڑھیں گے, اور اس کو تو جب عربی اشعار پڑھ رہے ہیں بہت سارے, پھر اس کو لکھ رہے ہیں, فارسی اشعار بہت زیادہ پڑھے اور پھر فارسی میں تب آزمائی کی, اردو کا اسی طرح سے معاملہ. جو شخص 3 زبانوں پر قدرت رکھتا ہو, مہارت رکھتا ہو, اس کے سامنے پھر بہت سی تراکیب, بہت سی تشبیہات جو ایک زبان میں موجود نہیں ہیں, وہ تشبیہات وہاں سے لے گا, وہاں سے استعارے لے گا, وہاں سے تراکیب بہت ساری لے گا. کیا کہتے ہیں, یہ ایک حسن بھی ان کے ہاں پایا جا رہا ہے. جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا, کیونکہ تینوں زبان کے عالم تھے, جاننے والے تھے, عربی اور فارسی اور اردو تینوں زبان میں ان کا سرمایہ ہے. اس کے ساتھ ایک پلس پوائنٹ ان کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جو مرکزی بھی رہا ہے ہندوستان میں اور مرکزی حیثیت کا حامل رہا ہے, اور صرف شریعت اور علم دین کے حوالے سے نہیں بلکہ شعر و سخن کے بھی حوالے سے. تو ان کی اپنی صلاحیتیں جو کچھ ہیں وہ تو اپنی جگہ پر, اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے یہاں ان کے آباء و اجداد جو شعراء گزرے ہیں, ایک لمبی فہرست ہے شعراء کی, اور خود ان کے والد ماجد مولانا مفتی عبدالقدیر صاحب مملکت آصفیہ دکن کے مفتی اعظم رہے, اور خود ان کے تایا مولانا عبدالقدیر بدایونی صاحب, ان کے دادا مولانا عبدالمقتدر بدایونی صاحب, ان کے دادا تاج الفہول مولانا عبدالقادر بدایونی صاحب, پھر ان کے والد. یہ ایک لمبا تسلسل ہے. تو اس خانوادے میں جو چلا آ رہا ہے پچھلے تقریباً 600-700 سالوں سے ہندوستان کے اندر, تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا ایک خاندانی جو رشتہ ہے شعر و سخن سے, ایک وہ بھی ہے اپنی جگہ پر, اور دوسری خود ان کی اپنی صلاحیتیں ہیں. تو یہ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو تعجب ہوتا. میں ایک بات عرض کروں گا, امی ایک سے زائد زبانوں پر کام کر رہا ہے, لکھتا ہے, تو پھر وہ اپنے آپ کو اس بات سے محفوظ نہیں رکھ پاتا کہ ایک زبان کی تراکیب, ایک زبان کا مزاج دوسرے میں غیر شعوری طور پر آ جاتی ہے. لیکن ہادی صاحب اس معاملے میں کامیابی سے گزرے ہیں کہ آپ عربی شاعری دیکھیے تو ان کی عربی شاعری میں عجمیت کا شائبہ یا اردو کا وہ نظر نہیں آئے گا. آپ اردو شاعری دیکھیے تو اس میں کہیں سے کہیں تک آپ کو عربی تراکیب یا ثقیل عربی الفاظ جس سے اردو جس کی متحمل نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو توازن پیدا کیا اپنی. لیکن میں جو سوال کر رہا تھا اس سے کینوس وسیع ہو جاتا ہے کہ جب آپ 3 زبانوں کے اشعار کہہ رہے ہیں 3 زبانوں میں, تو آپ کا کینوس بہت زیادہ, ایکسپلوجر بہت زیادہ جی ہاں. لیکن اس میں یہ عام طور پہ خامی یہ ہو جاتی ہے نا کہ آدمی پھر بہت وہ تراکیب اگر بہت زیادہ قدرت نہ رکھتا ہو کلام پر, تو پھر وہ تراکیب الفاظ یہ منتقل ہوتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر. لیکن ہادی صاحب کامیابی سے اس دشوار گزار راہ سے گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنی عربی کو عربی تک رکھا, فارسی کو فارسی تک رکھا, اور اردو کو خالص اردو پیراہن میں, خالص اردو قالب میں اور خالص اردو تراکیب کے ساتھ برتا ہے. ناظرین آئیے کلام سماعت کرتے ہیں. ذوالفقار علی حسینی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ہادی صاحب کا ایک اور بہت ہی خوبصورت کلام آئیے سماعت کرتے ہیں. زندگی میں لطف و رحمت چاہیے, زندگی میں لطف و رحمت چاہیے, زندگی میں لطف و رحمت چاہیے, حشر میں مولا شفاعت چاہیے, حشر میں مولا شفاعت چاہیے.